السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارا نوجوان، تحفظات، خدشات، اقدامات۔ آپ سب حضرات پر یہ بات آیا ہے اور آپ سب کو یہ معلوم ہے، معاشرے میں بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ کلیدی کردار اور بنیادی حیثیت کی مالک جو شخصیت ہوتی ہے وہ معاشرے کے انسانوں میں جوانوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات بلا وجہ نہیں کہی گئی کہ کسی بھی قوم کے جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ بات اپنے آپ میں بہت معنویت کی حامل ہے اور انتہائی اہم بات ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نوجوان جب کسی قوم کے بیدار مغز ہوتے ہیں اور ان کی سمتوں کا تعین درست ہوتا ہے اور وہ کسی ٹارگٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک ہدف ہوتا ہے، تب قومیں ترقی بہت کرتی ہیں۔ اور جب کسی قوم کے جوان بے راہ رو ہو جاتے ہیں، مشن سے ہٹ جاتے ہیں، مقصد بھلا بیٹھتے ہیں، یا سرے سے مقصد ہی ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، اس وقت نقصانات بہت ہوتے ہیں اور قوم بہت سی کوششوں کے باوجود کھڑی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو کوسا بہت جاتا ہے۔ جسے دیکھو وہ نوجوانوں کو کسی نہ کسی حوالے سے بہرکیف یہ کہ محبت بھرے کلمات سے نوازتا دکھائی دیتا ہے، کہیں بھی دیکھ لیں آپ۔ بلکہ اگر آپ یوں کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے ہر سماج کا موجودہ حساس سلگتا ہوا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر معاشرہ اپنی قوم، اپنے معاشرے کے جوانوں کو کوستا ہے۔ لیکن جہاں وہ کسی فکر کی بنیاد پر، کسی سمجھ، صلاحیت، درد، بے چینی کی بنیاد پر کوستے ہیں، وہیں یہ بات بہت محل غور ہے کہ کیا ان کا کوسنا درست ہے، یا وہ جو کوس رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، کمنٹ پاس کر رہے ہیں، کیا انہوں نے نوجوانوں کو یا جوانوں کو وہ سمت، وہ راستے اور وہ آسانیاں فراہم کی، وہ راستے ان کو دیے؟ اب اگر انہوں نے راستے دیے ہوتے، پھر جوان ان کا حامل نہ ہوتا، ان پر نہ چلتا، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن یہاں تو سرے سے راستے ہی نہیں دیے گئے اور کمنٹ پاس کیے گئے، گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا۔ میں بہت لمبے زمانے سے یہ ذہن میں رکھے ہوئے تھا کہ کوئی موقع اللہ تعالیٰ لائے، قوم کے با اثر اور معزز، بڑے سمجھے جانے والے احباب کی نگاہ میں یہ بات ضرور رکھی جائے کہ آپ نے قوم کے جوانوں کو کوسا بہت ہے، لیکن آپ نے ان کو اس طرح کی پرائیورٹی نہیں دی ہے، اس طرح کی اہمیت اور خصوصیت ان کو نہیں دی گئی ہے جس کے وہ حقدار تھے، یا جس راہ پر چل کر وہ
اس میدان کو سر کرتے جو آپ چاہتے ہیں۔ اب ایسا موقع بظاہر ہے کہ ظاہری صورت پر کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ یوٹیوب کی دنیا ایسی ہے کہ اس کے واسطے سے بات چھوٹے بڑے اور بچے بوڑھے جوان سبھی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس ہفتے ہم نے ضروری سمجھا اس مہینے کہ مجلس میں یہ عنوان آپ کی گوش گزار کیا جائے تاکہ معاشرہ اس پر بھی غور کرے، ارباب معاشرہ اس پر بھی غور کریں کہ وہ محض نوجوانوں کو کوس نہیں سکتے ہیں، صرف گالیاں نہیں دے سکتے آپ کہ جب آپ گالی دیں گے اور 2-4 کامنٹ پاس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ سب کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سارے فساد کی اور بگاڑ کی جڑ یہ نوجوان ہیں، آپ صرف اتنا کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ اس سے پہلے جو آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں پر آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ ایک بنیاد ہے بھائی۔ آپ نے وہ ماحول فراہم کیا، وہ سنجیدگی بخشی، اس طرح لے کر چلے، خیال رکھا، آپ نے کیا کیا؟ اور اگر نہیں تو پھر شکوے کا حق بھی آپ کو حاصل نہیں۔ عام طور پر 15 سے 25 سال کی عمر کے افراد کو نوجوان کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے اوپر چل رہے وہ 9 ہٹا دیں، وہ نئے جوان نہیں ہیں، وہ پرانے جوان ہیں۔ شمار ان کا بھی جوانوں میں ہے لیکن نئے جوانوں میں نہیں ہے، پرانے جوانوں میں ہے۔ یہ نوجوانی ہوتی ہے، 15 سے 25 کا جو زمانہ ہے یہ جنونی کیفیت کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی جوان تو رہتا ہے لیکن نوجوان نہیں رہتا۔ اور اس زمانے کو جو لوگ کیش کر لیتے ہیں، یا اس زمانے میں جن نوجوانوں کی صحیح سمتوں کے تعین کے ساتھ رہنمائی اور رہبری کر دی جاتی ہے، آپ یقین کریں وہ نوجوان انتہائی باکمال اور بے مثال کردار کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اگر ملک کی مجموعی آبادی کا ہم تناسب دیکھیں تو 60% بلکہ اس سے بھی زائد طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوجوانی نام ہے امنگوں کا، صلاحیتوں کا، جفاکشی کا، بلند حوصلگی اور بہترین عزائم کا، ان سب کا نام نوجوانی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انقلاب کسی بھی طرح کا رہا ہو، کسی بھی دور میں رہا ہو، اور کیسا بھی رہا ہو، مذہبی انقلاب ہو، سیاسی انقلاب ہو، سماجی انقلاب ہو، یا ایک صالح انقلاب، قومیت کی بنیاد پر، مذہبیت کی بنیاد پر انقلاب برپا کرنے والی قوم نوجوانوں کی۔ جب آپ اس پر نظر کریں گے اور غور کریں گے تو یہ واضح ہوگا کہ انقلاب ہمیشہ جوانوں نے برپا کیا ہے، نوجوانوں نے برپا کیا، اور یہ کسی بھی قوم میں۔ چنانچہ آدمی کو ہسٹری سے بہت قریب ہونا چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کو اسلامک ہسٹری کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ ماجد دیوبندی نے کہا تھا بہت پہلے ایک شعر، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں۔ تو ہم اگر اپنے اسلاف کی تاریخ ہی نہیں جانتے، ہمارے اجداد نے، بڑوں نے، بزرگوں نے کیا کیا ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے، آپ یقین مانیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ بہرکیف یہ ایک فطری بات ہے کہ نوجوان اپنے ارد گرد موجود ماحول میں تبدیلی کا
بہترین وکیل ہوتا ہے، اور اگر اس کی تربیت ڈھنگ سے کر دی جائے، میں نے شروع میں جملہ استعمال کیا، صحیح سمتوں کا تعین اس کے لیے ہو جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کوئی چلا دے، تو یہی نوجوان جس کو آج معاشرہ گالی دیتا نہیں تھکتا ہے، یہ اس پورے سسکتے اور بلکتے معاشرے کا بہترین وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ سماجی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی تمام تر اصلاحات کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی جد و جہد میں ایک نوجوان یا جوان ہی ہوتا ہے جو اپنا حصہ صرف کرتا ہے، اپنا حصہ لگاتا ہے، بصورت دیگر افراد کے کہ وہ اس طور پر کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں جس طور پر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام نے اس پر بہت زور صرف کیا ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات میں، یعنی سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے، جہاں حضور نے موقع بموقع بار بار پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے جوانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو لوگوں نے ایک کے بعد دیگر اسلام قبول کیا، ایک بندہ بوڑھا تھا اور ایک بندہ جوان تھا۔ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، یہ جوان جو آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیعت کر کے گیا ہے، اور یہ جوان جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس بندے کو سلام کہا۔ تو اس پر جبریل امین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل، اسلام قبول تو اس سے پہلے ایک بوڑھے نے بھی کیا ہے، وہ بھی بیعت کر کے گیا ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سلام کہلایا ہے اس کی وجہ اس کی جوانی ہے، یعنی عین شباب کی حالت میں یہ بندہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی۔ تو یہ شباب کے زمانے میں اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرنا، اسلامی تعلیمات کے حوالے کرنا، اسلامی مشن کے حوالے کرنا، اسلامی نظام کے حوالے کرنا، سماج، قوم، معاشرے کے سسکتے بلکتے کمزور افراد کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ اپنے آپ میں شباب کے زمانے میں، جوانی کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں دوہری مقبولیت کا سبب رکھتا ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام میں ایک صحت مند، توانا، تندرست جوان، صحت مند دماغ کے مالک، صحت مند جسم کے مالک، صحت مند قلب و قالب کے مالک نوجوان بندے کی جتنی پذیرائی ہے، اتنی پذیرائی کمزور، مجبور، صحت سے ہارا ہوا بندہ، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت اس بندے کی ہے جو صحت کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے طاقتور مومن پسند ہے۔ کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ یہاں سے ایک بات بہت صاف ہو جاتی ہے کہ صحت مطلوب ہے۔ صحت کیا ہے؟ صحت کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کمزور درجے کے مومن کی وہ حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اب اگر کمزور درجے کے مومن کی وہ حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں جو ہونی چاہیے، اور طاقتور کو صحت کی بنیاد پر وہ مقام مل رہا ہے، اس کا مطلب صحت کا مطالبہ ہے۔ اور کمزور تو حضرت کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہماری دیہاتی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، ایک مقولہ ہے، وہ نہ آپ جوگا نہ باپ جوگا۔
نہ وہ اپنے کسی مطلب کا ہے اور نہ اپنے باپ کے مطلب کا ہے، وہ تو بوجھ ہی ہے دھرتی پہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان بہت ساری غلط سمتوں کے تعین اور غلط راہوں کے چننے کی وجہ سے وہ اپنی صحت گنوا بیٹھتے ہیں، اور بالآخر یہ کہ وہ جوانی میں عین شباب کے زمانے میں عین بڑھاپے کا مزہ لیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتے، بہت سارے نوجوان آپ دیکھتے ہیں، اور صاحب ان کی زندگیوں میں اس درجے چستی نہیں ہے، فعالی نہیں ہے جس درجے ہونی چاہیے۔ تو یہ سب عدم صحت ہے۔ بیماریوں نے انسانوں کو بہت گھیرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے دور حاضر میں، لیکن جن بیماریوں نے انسانوں کو گھیرا ہے اس میں بڑا دخل انسانی طرز زندگی کو ہے۔ آج پورے طور پر انسانی طرز زندگی تبدیل ہے، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اس کو بالفاظ دیگر، آج کا انسان بالخصوص مسلمان خدا سے انڈائریکٹ لڑ رہا ہے، اور خدا سے لڑنے والے نہیں جیتتے۔ خدا سے لڑنے والے بھئی، یہ خدا سے لڑنا نہیں ہے کہ رات بنی تھی آرام کو اور ہم نے رات بنا دی کام کو، یہ خدا سے لڑنا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کو بسہولت آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں مل سکتی، وہ 10-11 بجے تک معاشرہ سو رہا ہے۔ اب روزی کے تقسیم کے وقت معاشرہ خوابگاہ میں ہے، نیند میں ہے۔ آپ غور کریں روزی ملے گی کسے؟ ہمیشہ یاد رکھیے ملتا اس کو ہے جو لائن میں ہوتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ جو لائن سے باہر ہے، اسے تو لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں نواب آدمی، اسے کیا ضرورت پڑے گی، اسے نہیں دیتی دنیا، باہر کے۔ تو نوجوانوں کے فرائض پر تو بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی ہے معاشرے میں، جیسے اس پر کلام ہوا کہ نوجوان کو بحیثیت ایک انسان کیا کرنا چاہیے، کیا اس پر لازم ہے، بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے کیا اس پر لازم ہے، بحیثیت ایک برادری کے فرد کے اس پر کیا لازم ہے، بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے اس پر کیا لازم ہے، بحیثیت ایک مسلمان قوم کے فرد کی حیثیت سے، صحت مند فرد کی حیثیت سے اس پر کیا لازم ہے۔ اس پر گفتگو بہت ہوئی، بہت کلام کیا گیا، لیکن ان سب کے ذمے اس نوجوان کے کیا کیا حقوق اس معاشرے کے ذمے ہیں، اس پر کلام نہیں کیا گیا۔ بھائی ظاہر بات ہے یہ ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ تھوڑے پیدا ہوں گے، ان نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ ان نوجوانوں کو جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں تک لانے کے لیے کڑی محنت ہے، اور وہ ذمہ داری ہے معاشرے کے بڑے افراد کی کہ وہ اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرائیں اور وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں اور ان نوجوانوں کو سنبھالیں۔ چنانچہ یاد رکھیں جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک معاشرے کے بڑی عمر کے ذمہ دار ارباب معاشرہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں یہ بات کہ ان کو ایک اچھے معاشرے کے صالح جوان کسی طرح ہاتھ آ سکیں گے۔ اور یاد رکھیے ان نوجوانوں کے، آپ نوجوانوں کے معاشرے پر جو حقوق ہیں، یعنی معاشرے کے ذمے، معاشرے کے ارباب کے ذمے، معاشرے کے اداروں کے ذمے، ریاستی سطح پر ہو یا حکومتی سطح پر، جیسے ماحول، جیسے حالات، جیسے مواقع ہو، جو حقوق ہے بنیادی طور پر وہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ بہتر پرورش اور نشو و نما، اچھے ماحول میں ان کی زندگی کے شب و روز کٹیں، اچھی چیزیں ان کو میسر آئیں۔ اگر قوم یہ چاہتی ہے کہ نوجوان اس کے لیے آڑ بن کر کھڑا ہو، اس کی طاقت بن کر کھڑا ہو، بالخصوص اگر قوم مسلم یہ چاہتی ہے کہ اس کی قوم کا جوان اس کی ذمہ دار کی حیثیت سے دیگر اقوام کے مقابلے آ جائے اور وہ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کھڑا ہو، تو قوم مسلم کے ذمے، اس کے ارباب اور اس کے بڑوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ نوجوانوں کی بہترین پرورش،
بہترین نشو و نما کے ماحول کو فراہم کرے، یہ قوم کے ارباب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر قوم یہ ماحول نہیں دیتی ہے تو ہرگز قوم کو یہ شکوہ نہیں کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ قوم نوجوانوں کو بلیم کرے اور ان کو کسی بھی طرح سے قصوروار ٹھہرائے۔ اور اس کو انفرادی طور پر گھریلو سطح پر بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک باپ نے اگر اپنی جوان اولاد کے لیے بہترین پرورش کا ماحول فراہم نہیں کیا ہے، اس باپ کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مرید الزام ٹھہرائے۔ اس لیے کہ بھائی زبان کے آگے ٹیکس نہیں چلتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں بولے، کون آپ سے ٹیکس مانگنے والا ہے؟ زبان کا بل دیتے ہیں آپ کو بھی، جو چاہے کہیں۔ بہت ساری جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، نوجوانوں کو طرح طرح سے فکرے کستے ہیں، طنز کیا جاتا ہے نوجوانوں کو۔ آخر کیوں؟ سوال یہ کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے میدان عمل میں کیا کیا ہے؟ اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی جوان کو یا کسی نوجوان کو کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کر کے اس کو طنز کریں۔ ہرگز نہیں حق پہنچتا۔ اس لیے بنیادی طور پر بہترین نشو و نما اور بہتر پرورش کا ماحول فراہم کرنا یہ معاشرے کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، بہتر تعلیم تک رسائی کے اسباب پیدا کرنا، یہ قوم کے ارباب کی ذمہ داری ہے۔ محض طنز کرنے سے، محض فکرے کسنے سے، محض گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ قوم کے ذمہ دار ہیں، آپ معاشرے کے ارباب حل و عقد کہے جانے والے افراد میں سے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بتائیں کہ آپ نے جن نوجوانوں سے جو توقعات وابستہ کی تھیں اور وہ وہاں اس پر کھڑے نہیں اتر سکے، تو آپ سے سوال بنتا ہے آپ نے بہتر تعلیم تک ان کی رسائی کے اسباب پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ اور اگر نہیں کیے تو پھر سیدھے سیدھے وہی ایک جملہ ہے، آپ کو شکوے کا حق نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیں، بہتر روزگار تک رسائی۔ تیسرا پوائنٹ، بہتر روزگار تک رسائی۔ ایک سوال ہے نا کہ معاشرے کے جوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ نے ان کو روزگار دیا؟ آپ نے روزگار کے صحیح مواقع ان کو فراہم کیے، یا آپ نے محض ان کو حرام خور اور حرام کھاؤ کہہ کر نظر انداز کیا؟ بھائی معاشرے میں گھریلو سطح پر یہ رویہ جوانوں کے ساتھ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جب ان کلمات سے نوازتا ہے کہ تو ٹھلوا ہے، نکما ہے، نمک حرام ہے، حرام خور ہے، کیا اس اولاد سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ اولاد کھڑی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ روزگار کے اسباب یہ باپ پیدا کرتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ روزگار کے اسباب یہ معاشرے کے ارباب پیدا کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ روزگار کے اسباب معاشرے کے ذمہ دار اور جو ٹھیکیدار ہیں سماج کے وہ پیدا کرتے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ کو یہ بھی تو حق نہیں ہے نا، یہ حق نہیں ہے آپ کو کہ آپ نوجوانوں کو کسی بھی طرح سے طنز کریں اور کہیں کہ صاحب نوجوان حرام خور ہیں، نکمے ہیں، نٹھلے ہیں اور وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ نے اس فیلڈ میں کیا کام کیا؟ اس وقت تک نوجوانوں سے کسی طرح کی توقع فضول ہے جب تک ان کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں، اور یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے۔ آج اگر آپ بچیوں کا رونا رو رہے ہیں ملک میں ارتداد کی مذموم اور ناپاک فضا کو لے کر، تو ٹھیک ہے وہ ایک گندا بدترین عمل ہے، اس سے زیادہ خراب اور اس سے زیادہ بدترین کوئی جرم نہیں ہو سکتا جو ایمان کے بدلے کفر خرید رہی ہے یا خرید رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک دن میں وہاں نہیں پہنچا ہے، وہ بچی کل نہیں پہنچی ہے وہاں کہ صاحب آج اس کو عشق ہوا ہے اور کل جا کھڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ ہے، ایک طویل زمانہ ہے، ایک لمبا دور ہے۔ اس وقت کہاں تھے آپ جب ٹیوشن سینٹر میں ان کی مخلوط تعلیم کے نتیجے میں نشست و برخاست تھی؟ اس وقت کہاں تھے آپ جب غیر مسلموں سے اس لڑکی کے ربط باہم اتنے پختہ اور اتنے گہرے تھے کہ گول گپوں کے ٹھیلے پر کھڑے ہو کر ہنس کر بے تکلف انداز پر زندگی گزاری جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے آپ؟
اس وقت کہاں تھا یہ معاشرہ جب یہ معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں مخلوط تعلیم کے نتیجے میں کفر کی دہلیز پر اٹخیلیاں کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے تھے؟ تو یہ ایک بہت بنیادی مرحلہ ہے. ہمیں اور آپ کو طنز کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہوگا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج نوجوانوں پر بات ہو جاتی ہے, آج نوجوانوں کو سن لیا جاتا ہے. حضرت اسی معاشرے میں مذہبی لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی گناہ کا شکار ہو گیا تو مذہبی لوگوں نے کفر کا ٹھپا لگا کے اس کو رد کر دیا, دھکے دے دیے گئے, تمہاری آخرت برباد ہو گئی, تم اسلام میں نہیں رہے. اب آ کر کے تھوڑا سا ماحول کلوز ہو گیا ہے, لوگ برداشت کر لیتے ہیں, ورنہ ذرا کوہنی اگر کھلی رہی اور کسی نے ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھ لی, بندے کو کفر میں دھکیل دیا گیا, پھر کیا ہوگا ان بڈھوں کا؟ اس نوعیت کے بڈھوں کا کیا ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کو انتہائی جو ہے جرأت کے ساتھ کلام کرنا. ان لوگوں کے ساتھ اگر اس جرأت کے ساتھ بات نہ کریں تو کیا کہیں؟ ایک نوجوان مسجد میں دکھتا ہی نہیں, آتا ہی نہیں, آ گیا ہاف بازو کی شرٹ میں نماز پڑھنے, آپ نے اس کا گٹا پکڑ لیا اور آپ نے فوری طور پر حکم لگا دیا تمہاری نماز نہیں. تمہارے باپ کی نماز تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دیا کچھ نہیں ہے, اور فتوے بہرحال اتنا مفتی بھی نہیں دے گا جتنے آپ نے دینے. اس لیے یہ معاشرہ یہ سمجھ لے اچھے سے کہ اگر یہ اپنے جوانوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں سرحد پر محافظ دستے کی طرح ایک جوان کھڑا ہوتا ہے معاشرے کی آبیاری کے لیے, معاشرے کو سینچنے کے لیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ بہتر روزگار تک اس معاشرے کے جوانوں کی رسائی کے اسباب پیدا کیے جائیں. چوتھے نمبر پر جان و مال کا تحفظ. کتنے نوجوان ہیں حضرت جو بیچارے نشے کی بری عادتوں کا شکار ہو کر اپنی جوانی کو داؤ پر لگا کر زندگی ہار جانے کے قریب کھڑے ہیں, مر جانا چاہتے ہیں, سوسائڈ کے مسائل پوچھتے ہیں, سوسائڈ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں یہ جاننا چاہتا ہے جوان, جو یہاں تک پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے یہ کہ آج تو نہیں گیا یہ کہ صاحب یہ آج ہی گیا, نہیں, ایک لمبا زمانہ ہے, بہت لمبا زمانہ ہے. وہاں سے چل کر ٹک 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 ایک ایک قدم اس نے رکھا ہے اور ابھی یہاں تک پہنچا ہے. ذمہ دار کون؟ معاشرے کے وہ چرب زبان افراد اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے صرف زبان چلانی ہے, باقی کچھ نہیں کرنا. نمبر 5, ان کی معاشرتی, سماجی اور معاشی خدمات میں بہتر معاونت. اس کا ایگزامپل میں ایسے دوں گا. کچھ نوجوان اٹھے, انہوں نے چاہا کہ وہ کچھ کر لیں, اپنے اچھے عزائم کا اظہار اپنے بڑوں کے سامنے کیا, اور بڑے دہی اور سونٹ ڈالو اور ہماری نوچندی کی طرح دہی بڑے بیچ کے کھا جاؤ. اس نسل کے بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں. پوری گفتگو سنی بھی نہیں اور ایک جملہ کہہ کے کمنٹ پاس کر کے آگے بڑھ دیے. تم بچے ہو, تمہیں حالات کا نہیں پتا ہے, جانے دو, چلو کام کرو. آپ کا دماغ خراب ہے, آپ سٹھیا گئے, آپ بے وقوف ہیں, آپ پاگل ہیں, احمق ہیں, آپ ہیں کیا؟ کس نے آپ کو معاشرے کا ذمہ دار بنایا؟ کم از کم آپ کو سننا تو چاہیے تھا نا. حضرت معاشرے میں نوجوان کو سنا نہیں گیا. معاف کیجیے, بہت تنگ پہلو ہے, مذہبی ہوں, سماجی ہوں, سیاسی ہوں, سماج کے لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, اور تو اور گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے باپ نے معاشرے میں بیٹے کو نہیں سنا. پاپا میری سن تو لیا, ہاں ہاں پتا ہے ہمیں. جب باپ یوں کہتا ہے نا ہاں ہاں پتا ہے, ہمیں جی کرتا ہے ذبح کر دے سارے. طریقہ ہے صرف آپ کے فضائل لے گئے, ابو جنت کے دروازے ہیں, ابو کی رضا میں جنت ہے, ابو یوں 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 یوں. کیوں؟ آپ ہی یہ سب کچھ. اس اولاد کا کوئی حق نہیں ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے ایک جملہ کہہ کر تمام تر مراتب اور مناسب کو واضح کر دیا. حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم, اولاد کا اکرام کرو. حضور اکرام کی کہیے تاکید کر رہے ہیں, اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن نہیں سنا گیا. آپ دیکھیں کہاں سنا جاتا ہے, کون سنتا ہے؟ نہیں سنتا یہ معاشرہ.
اس لیے اگر معاشرے کے ارباب حل و عقد یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں سے کسی طرح کی امید ان کو ہے اور وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا جوان ان کو وہاں دکھے جہاں وہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے معاشرتی، سماجی، معاشی خدمات میں نوجوانوں کے بہتر معاون کے طور پر کھڑے ہوں. اور اس کا بالکل لاسٹ سٹیج، آخری درجے میں بات کر رہا ہوں، کم از کم ان کی بات سنیں. میرے پاس کچھ نوجوان آئے، انہوں نے آگر کے مجھ سے کہا کہ ہم کچھ دسیوں علماء سے مل چکے ہیں، بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوگا. پھر کسی نے بتایا کہ وہ کھلا جگہ چلے جائیں. میں نے کہا صرف علماء کی نہیں، اور سماجی لوگوں سے بھی ہم ملے ہیں، بات ہی نہیں سنتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ تشریف لائے تو مسئلہ نہیں. یعنی اس حوالے سے بھی انتہائی مختصر تعداد ہے علماء. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب لوگ اس طور پر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ معاشرے میں مذہبی طبقہ ہو، سیاسی سماجی طبقہ ہو، ایک بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے نوجوانوں کو سنا نہیں ہے. بات رکھنا چاہتا ہے، جذبات ہیں، امنگیں ہیں، اس کے تخیل کی پرواز اتنی ہو چکی ہے، خالی پرواز کر رہا ہے، ابھی کچھ کر نہیں سکتا. آپ سن تو لینا، لیکن نہیں ہے ایسا. نوجوانوں کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ خاندانی، معاشرتی، ملکی، سیاسی معاملات میں برابر کی رسائی. الیکشن ہو رہا ہے، خاندان کا کوئی فیصلہ ہے، کوئی بڑی میٹنگ بیٹھی ہے، بڑی سبھا بیٹھی ہے، یا ملکی معاملات میں کسی طرح کی کوئی ڈیسیزن لیے جانے ہیں. نوجوان ہیں، جذبات ہیں، میٹنگ میں موجود ہے، بات رکھنا چاہتا ہے. بات رکھی، ان کی حکمتوں اور مصلحتوں کے 100% اپوزٹ تھی. کیا عمر ہے بچے تمہاری؟ یہ ہے نا، بالکل گراؤنڈ پیش کر رہا ہوں. کتنے سال کے ہو پیارے؟ ننے کیا عمر ہے تمہاری؟ ایسا لگتا ہے جب 26-27 سال کے نوجوان کو ننا کہا جاتا ہے. کیا آپ بچے کو دودھ پیتا سمجھتے ہیں کیا؟ عجیب ہے نا، مذاق ہے نہیں اس کا. ننے عمر کیا ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے بھائی آپ 75 سال کے ہیں، لیکن یہ اس کا مذاق ہے کہ آپ اس کی رائے کو سن کر یہ کہیں کہ کیا عمر ہے تمہاری. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو بے وقوف شمار کرتے ہیں، آپ اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ پاگل نہیں ہے. رسول اللہ کی تعلیم اس کو اتنا ہی حق دیتی ہے جتنا حق آپ کو ملا ہوا ہے. فیصل آپ بھی نہیں ہے، فیصل وہ بھی نہیں ہے. رائے کا حق آپ کو بھی ہے، رائے کا حق اس کو بھی ہے. آپ کے وجود کو خدا تعالیٰ نے برکت قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس برکت کے سہارے پورے نظام کو اپنی برکت میں ڈھانپتے. چنانچہ آپ دیکھیں، خاندانی مسائل ہوتے ہیں، گھر کے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی نوجوان بچہ کسی طرح کی رائے دینا چاہے نہیں دے سکتا. یہ اس کے حقوق سے کھلواڑ ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اس کے حق سے اس کو محروم رکھیں گے، بقول ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا اپنے کام کرنے والے تبلیغی ساتھیوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے باقاعدہ. حضرت فرماتے تھے کہ جس ساتھی سے رائے نہیں لوگے اس سے کام بھی نہیں لے سکو گے. چونکہ مشورہ تبلیغ کی دنیا کی جان ہے. جان، مشورہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر مشورے میں کجی ہے، آپ سمجھیے پورے ڈھانچے میں کجی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جس جگہ، جس مسجد میں مسجد وار جماعت میں مشورے میں ڈھیل ہوتی ہے، اس مسجد کے تمام تر اعمال میں مسجد وار جماعت کی آپ کو ڈھیل ملے گی. جہاں مشورے میں پختگی ہوتی ہے، مشورے میں ساتھی مضبوط ہوتے ہیں، اچھے مضبوط مستحکم فیصلے لیے جاتے ہیں، وہاں کی مسجد وار جماعت آپ کو تمام تر معاملات میں مضبوط، پختہ اور اچھے اسٹرکٹ فیصلے لیتی ہوئی ملے گی. اور جہاں مشورے میں 2 3 4 بیٹھتے ہوں، وہاں آپ سمجھ لیجیے کام کسی صورت نہیں اٹھ سکتا، چونکہ مشورے میں کجی ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام نہیں لے. ایسے ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، ایک سبھا چل رہی ہے، آپ نے ایک نوجوان کو نظر انداز کیا اور آپ آگے بڑھ گئے
اور آپ اس کو نظر انداز کر کے آگے اس طور پر بڑھیں کہ آپ نے اسے پوچھا ہی نہیں. اب وہ اندر ہی اندر کوڑھے گا کہ میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس مجلس میں میری کوئی رائے لے لی جاتی ہے. چنانچہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب جب کام کا موقع آئے گا آپ اس سے کہیں گے یہ ذرا یہاں سے یہ دیگیں ہٹوا دو, یہ ٹینٹ لگوا دو. یہ بھائی نہیں, وہ نہیں آئے گا آپ کے ساتھ, چونکہ آپ نے اس کو اپنے مشورے میں شریک نہیں رکھا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کرو, تبلیغ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر پڑھا کرو, بہت کچھ ملے گا. شیخ الہند کا بیٹا ہے, صرف تبلیغ کے اصول نہیں دے گا. میں کہہ رہا ہوں بہت سارے, یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, بہت بڑی تعداد ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی وہ اکابرین مرکز کو, اکابرین تبلیغ کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ بھئی ان کی دنیا تو یہ بس تبلیغی جماعت ہے, یہ شاید اس کے باہر کی بات نہیں کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں, اور اگر آپ تبلیغی نظام سے سیٹسفائی نہیں ہے کوئی بات نہیں, یہ آپ کا اور آپ کے نظریات کا مسئلہ ہے, ہم اس سے کسی طرح کی بحث نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ مولانا کو پڑھیں شیخ الہند کے بیٹے کے طور پر, قسم رب کعبہ کی وہی جھلک اور وہی سب تازگی اور وہی سب علم اور روحانیت اور وہی کردار آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو شیخ الہند کے دیگر بیٹوں میں ملتا ہے. حسین احمد میں, کفایت اللہ دہلی میں, عبید اللہ سندھی میں, شیخ الاسلام شبیر عثمانی میں, عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, یا ان کے سوا حکیم الامت حضرت تھانوی اور دیگر ہو, جو سب کچھ آپ کو وہاں ملتا ہے وہی سب کچھ شیخ الہند کی روحانی اولاد ہونے کی بنیاد پر, وہی گرم جوشی, جذبہ جہاد, حریت, وہ سب کا سب آپ کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنے کو ملے گا. لیکن رونا یہ کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. اور نمبر 7 یہ کہ ان کے, میں پھر جو بات میں پیشگی آپ سے کر رہا تھا وہ حق کے طور پر ذکر کی ہے صاحب قلم نے, ان کے مسائل کو سننا اور ان کا بہترین حل پیش کرنا یہ معاشرے کے ارباب کی ذمہ داری کا حصہ ہے. اور اس سے آگے 8ویں نمبر پر بر وقت شادی. آپ نوجوان ہیں, آپ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے, آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ نہ ہونے دینا, تو آنے والے کل میں آپ کو ایک بہترین معاشرہ ملے گا. اور اگر آپ نے بھی ابا کی روایت کو زندہ رکھا, ایگزامپل ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا, تو ٹھکائی بہت ہوتی ہے, استاد مارنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. اب تو خیر پٹائی وٹائی ہوتی نہیں ہے, کسی زمانے میں رہا, تو پڑھنے کے زمانے میں تھا کہ بھائی استاد کی قمش جہاں لگ جاتی ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے. تو کسی نے اس پر کمنٹ پاس کرتے ہوئے لکھا کہ بہت مار کھائی اور ہر مار کے نتیجے میں یہ سننے کو ملا کہ جہاں استاد کی قمش لگ گئی وہاں دوزخ حرام ہو گئی. ہمارا جب نمبر آیا کہ ہم کسی پر دوزخ حرام کرتے تو پتہ چلا یہ روایت کمزور ہے. تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا, میرے ساتھ ہوا ہے, موجودہ سماج کے جوانوں کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مت ہونے دینا. اور اگر آپ نے بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہونے دیا تو یہ جہالت کی وہ روایت زندہ رکھی جائے گی جس روایت کو پیش کرتے ہوئے کفار مکہ یہ کہتے تھے, اور قیامت میں ان سے کہا جائے گا تمہارے بڑے بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ, چونکہ تم ان کی پیروی کرتے تھے. اس لیے آپ اس روایت کو زندہ نہ کیجیے. چنانچہ نوجوانوں کا معاشرتی مسئلہ ہے, اس کو سنا جائے, سمجھا جائے, بر وقت اس کے فیصلے لیے جائیں, اور وہ ہے بر وقت شادی. آپ غور کریں, اس سلسلے میں مجھے بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور حضرت والا یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ آپ اگر اپنے چھوٹوں کے لیے ان تمام حقوق سے دستبرداری اختیار کریں گے تو جتنا لنگڑا لولا سماج آپ کو حاصل ہے آج, اس سے کہیں زیادہ تباہ کن اور عاجز بے بس لاچار سماج آپ کو ملے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہتر سماج حاصل ہو تو ان تمام حقوق کو اپنے چھوٹوں کو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ان حقوق کی ادائیگی آپ کی ذمہ لازم ہو. چنانچہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کا وقت پر نکاح نہیں ہو سکا, آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیں. آپ کنوارے ہیں 31 میں, 31 میں, 32 میں, 33 میں,
34 35 36 37 میں آپ کو آ رہے ہیں، کوشش کریں آپ کا 22 کا بھائی نکاح کی زندگی گزارنا، یہ کوشش آپ کی ہوگی تو کامیاب ہوگی۔ اور اگر آپ اس پر اس کے دن تباہ کرتے ہیں، ابھی تو میری نہیں ہوئی۔ اور یہی سیدھا سیدھا پیغام بڑی بہنوں کی خدمت میں ہے۔ بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہنوں کا نکاح اس لیے نہیں ہونے دیتی، یا وہ ماں باپ کو اس دہلیز پر لا کر تیار نہیں کرتی ہیں کہ امی ہماری زندگی کے اتنے سال خراب ہو گئے، معاشرتی کہیے کہ کمزوریاں رہیں یا آپ کی مجبوریاں جو رہی ہیں صرف نظر اس کے، امی جان کم از کم ہماری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے ایک اچھا معاشرہ آپ کو آتا ہے۔ اس لیے بر وقت شادی، اور حضرت بہترین عمر ہے، 20 کراس نہ ہونے دیجیے اگر زندگی کا مزہ چاہتے ہیں تو، سچ بتا رہا ہوں۔ یہ پپو مت بنیے، پپو پتہ نہیں کب پاس ہوگا، پپو کے پاس ہونے کی ٹائمنگ طے نہیں ہے بھائی، 31 میں پاس ہو 35 میں پاس ہو، پپو کے پاس ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ فیوچر کا ڈیولپمنٹ، یہ سب پپو کے پاس ہونے کی تو پوزیشن ہے۔ کب جاب لگے گی، کب نوکری ہوگی، کب اچھا کاروبار ہوگا، کب سیٹلمنٹ ہوگا، کب جو ہے اچھی خاتون، جو ایک تصور ہے، خیال ہے، دنیا ہم نے سجائی ہوئی ہے، بھائی یہ چھوڑ دو، سمجھوتوں پہ آ جاؤ، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ ویسی نہیں مل رہی، ویسی ملے گی بھی نہیں، ویسی کا تو انتظام وہاں ہے، جلدی سے پہنچو، سیٹ ہے سب مسئلہ، انشاءاللہ وہاں ملے گی، ویسی ملے گی جیسے آپ چاہتے ہیں، آنکھ بھی، ابرو بھی، ناک بھی، گال بھی، اور کہیے کہ لال بھی، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں تو سمجھوتا کرنا پڑا ہے، اور بہت زیادہ افسوسناک زندگی ہے، افسوسناک پہلو ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس میں وقت برباد کیا۔ کچھ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اس ہو جائے میں وہ ہو گئے ختم، تمت بالخیر، بچا کچھ نہیں، بارہ ختم، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیں، اور مزید یہ کہ ان کے نکاح کی پہل آپ وقت پر کریں۔ آپ میں سے جو لوگ وہاں نہیں پہنچے، بہت کھینچ تان کے عرض کر رہا ہوں، 25 اس سے اوپر اگر آپ کودتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور عرض کر رہا ہوں، نکاح کیجیے اپنے سرکل میں، تایا کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، اپنی کزنز فیملی میں دیکھیے اپنے لیے خاتون، اور یہی میسج، یہی پیغام بچیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے کزنز برادرز میں دیکھیں رشتے، وہ دیکھے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کسی کا ناک ٹیڑھا ہوگا، منہ ذرا چپٹا ہوگا، موٹا ہوگا، اور سمجھ نہیں آ بھائی سیٹلمنٹ کر لو، چکر میں نہ پڑو، اس لیے کہ اس کے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی فراڈ نہیں کر سکتا جس طرح کا فراڈ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ زندہ جلا دیتے ہیں لوگ، قتل کر دیتے ہیں، پیسز کر دیتے ہیں، بھائی برباد کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اور یہ سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، حضور پاک کے بچوں کے رشتے، بیٹیوں کے رشتوں کی جو فہرست ہے اور جو سرکل ہے رشتہ داری کا، وہ ہمیں اس پر ہمیں تعلیم دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اپنے اندرونی سرکل میں جو خاندانی سرکل ہے وہاں رشتے بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نکل کر عام رشتہ داری ہے، اس کے بعد برادری ہے، اور برادری تک اچھی بات ہے، برادری ہی میں کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن برادری کے نام پر نکاح ڈیلے مت کیجیے۔ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے نکاح کے سلسلے میں جائز راستوں پر جس طرح کی توڑ پھوڑ بچا سکتے ہو بچاؤ، اپنی آخرت بچاؤ، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ابا پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، امی پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی، بھائی سمجھاؤ۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے اس گنہگار کو کہ صاحب نکاح کرا دو، قسم رب کعبہ کی میں عام اجازت آپ کو دے دوں گا۔ ماں باپ کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگانا، ان کی خدمت کریں، ان کے احسانات سب کچھ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ لا طاعت لمخلوق
فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ نکاح میں تاخیر ہو رہی، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ نہ کریں، چکر میں نہ پڑے، ذمہ دار ہیں، بوجھ اٹھا سکتے ہیں، گنجائش ہے تو آگے بڑھیے، نکاح کیجیے، زندگی گزاریے، چکر میں مت پڑیے۔ کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا حضرت، سب ہوتا ہے، دن 2 دن 5 دن 6 دن 8 دن کی بات ہے، آپ سارے پپو ہم نے دیکھے سب سڑل ہو جاتے ہیں، تو بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بر وقت شادی کیجیے، ہنگامے کیجیے، شور مچائیے، دھرنا دیجیے، پردرشن کیجیے، جائز راستے میں دائرے ادب میں رہ کر جو کچھ کر سکتے ہیں کیجیے، نکاح وقت پر کیجیے۔ ہمیں نہیں پتا جی کہاں سے کیسے کریں گے، نکاح وقت پہ کریں آپ، اس کے لیے بہترین سولوشن ہے، نکاح سنت کے مطابق کیجیے، آسان ہو جائے۔ یہ کر آپ ہی سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے ذہن میں اچھی اچھی گاڑیاں ہوں گی، اچھے مکانات ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بیوی کا تصور جب لے کے آپ گھومیں گے، پھر نکاح وقت پر نہیں ہوگا۔ بھائی ایک لڑکی چاہیے خالی جسے بیوی بنایا جا سکے، بس ختم بات، باقی تو سب مقدر کے کھیل ہیں، جو اللہ نے لکھا ہوگا وہ آئے گا، باہر صورت آئے گا، مقدر کا کہیں نہیں جاتا، مقدر کا کہیں نہیں جاتا۔ جس کے مقدر میں ایک نہیں ہے سالوں تک نہیں ہے، اور جس کے مقدر میں خدا نے 2 2 3 3 رکھی ہیں وہ بہت جلدی رکھی ہے۔ تو آپ اپنے مقدر کو ایسا کیوں نہیں بنا لیتے؟ مانگ لیجیے خدا سے، پیش قدمی کیجیے۔ اور ایک جملہ بہت تلخ ہے، چبھتا ہوا ہے، کہہ دیتا ہوں، معاشرہ ابھی قبول نہیں کر رہا ہے اسے، کہہ دیتا ہوں۔ اب میرے پاس چونکہ پرمٹ ہے بولنے کا تو میں تو بول سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ جب تک پرمٹ نہیں تھا تو بولتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی، لوگ کہیں گے عمل تو کرو، تو ہم تو عمل کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے، زنا اور شادی کے نام پر ہونے والی خرافات، نکاح میں درپیش مشکلات، ان سب کا خاتمہ ایک سے زائد نکاح ہے۔ آپ اسے مانیں نہ مانیں، آج کا معاشرہ تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا حل ایک سے زیادہ نکاح ہے۔ جب تک لڑکیوں کی مارکیٹ میں شارٹیج نہیں پائی جائے گی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھائی ایک کے حصے میں آپ ریشو نکال لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا، رات اسی میں گوائیے گا ایک کے حصے میں کتنی آ رہی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام عمل ہے، یہ قرآن کا پیش کردہ دستور اور حل ہے، اس کے سوا آپ کوئی حل لا ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے صاحب ہندوستان ہے، یہاں کے حالات ایسے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہیں کے حالات ایسے ہیں، یہاں کے حالات، یہاں حالات یعنی تعلیم مصطفیٰ اس زمین پر ہونے کا نتیجہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یو پی کے انتہائی عزت مآب سی ایم کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شادی میں کسی طرح کا رکھنا نہیں ڈالیں گے۔ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ جو ان کے یہاں نظام ہے، اگر ہم نے اس کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں بنایا تو بہت مشکلات کھڑی ہو جانے والی ہیں۔ اس لیے یہ بہت زیادہ کہیے کہ عجیب سی بات آپ کو لگے گی آپ کو، لیکن یہ تسلیم کرنی پڑے گی، ہزار سر دھن لیجئے، اس کے سوا کوئی حل نہیں۔ نکاح میں درپیش تمام تر مشکل، جتنی مشکلات آپ لا سکتے ہو، اس میں جہیز ہے، ان میں سگائی ہے، ان میں لڑکا لڑکی رکائی ہے، اس میں صاحب انگیجمنٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہزار چیزیں ہیں۔ محترم، نکاح میں درپیش مشکلات اور معاشرے سے زنا کا خاتمہ اور بیٹیوں کی عزت و عظمت و وقعت کا بلندیوں تک پہنچنا اور ان کو احترام ملنا، اس میں اس کے سوا کوئی شے رول پلے نہیں کر سکتی کہ معاشرے کے مرد بحیثیت مرد ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ اور یہ آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا جی حضرت ہماری میں گنجائش نہیں ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی طاقت غلام میں بھی ہوتی ہے، جو آزاد نہیں کسی کی غلامی کرتا وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، اتنی گنجائش ہوتی ہے آدمی کی۔ رہی بات مستورات، بچیاں اور بہنیں بھی سنتی ہیں گفتگو کو، میں ان تک ایک بات بہت صاف لفظوں میں پہنچا دیتا ہوں۔ ان کو ایک بڑا زوم ہے، ان کے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے کس بے وقوف نے بات ڈالی ہے، بہن میں اپنا پیار نہیں بانٹ سکتی، سب بیکار کی باتیں، فضول ہے، کچھ نہیں۔ اگر دیکھیں میں اس کو بہت زیادہ، یہ عنوان دوسری طرف چلا گیا، بات آگے ہی عرض کر رہا ہوں، جن بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کا دوسرا نکاح کراتی ہیں تو گویا وہ شوہر کی محبت تقسیم کر رہی ہیں،
ان بیٹیوں سے بنیادی طور پر میرا سوال یہ ہے کہ تم براہ راست رسول اللہ پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 بار توبہ کر کے کہا جائے حضور کو پھر محبت نہیں تھی اپنی بیویوں سے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کسی بچی نے، کسی خاتون نے، کسی بہن نے دوسرے نکاح پر لکھا تھا، آج کل تو لڑکیاں لکھ رہی ہیں، خواتین لکھ رہی ہیں بھائی اس موضوع پر۔ ایک خاتون نے لکھا کتنا بھی ٹھالی مرد ہو، کتنا بھی ڈھلوا، بیوی ایک رکھے 4، وقت سب کو اتنا ہی دے گا جتنا ایک کو دے رہا ہے، یہ جتنا 4 کو دے، اس سے زیادہ وقت دے ہی نہیں سکتا۔ میں نے جب یہ تحریر پڑھی تو بڑا تجسس ہوا مجھے، یہ قول جب میرے سامنے، میں نے کہا ممکن کیسے ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیں آپ، غور کر لیں، مان لیں ایک بیوی ہے، اس کی بھی یہی شکایت ہے، وقت نہیں دیتے، 2 ہیں ان کی بھی یہی شکایت ہے، 3 ہیں ان کی بھی یہی شکایت ہے، 4 ہیں ان کی بھی یہی شکایت ہے، بھائی وقت نہیں دیتے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ جس پیمانے پر وہ وقت چاہتی ہیں، مرد وقت وہ چاہتی ہیں بابو نپل لگا کے گھر میں رہے، ممکن ہے؟ آپ بتائیں ممکن ہے کیا؟ نہیں ممکن ہے۔ اور یہ بہرحال مطالبہ ہے سماج کا، سماج کی بیٹیوں کا، کتنا ہی فارغ البال مرد کیوں نہ ہو، کیسا ہی کام سے عاری مرد کیوں نہ ہو، بمشکل تمام 2 سے 3 گھنٹے دے سکتا ہے، اور یہ 2 سے 3 گھنٹے ایک بیوی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ 1 کرے تب بھی اس کے حصے میں یہی آنا ہے، اور وہ 2 کرے تب بھی، اور 3 کرے۔ بھائی کیا بات دوسری طرف چلی گئی، مرض کر رہا تھا بر وقت شادی، تو آپ کے ساتھ تو ہوا، کوشش کیجیے آپ کے چھوٹوں کے ساتھ یہ بات۔ نمبر 9، ان کے رجحانات، نوجوانوں کے رجحانات، ان کی خودآداد صلاحیتوں کی پرکھ اور درستگی، یہ معاشرے کے ارباب کی ذمہ داری ہے۔ وہ سمجھیں، وہ دیکھیں، وہ غور کریں کہ نوجوانوں میں کیا کیا خودآداد صلاحیتیں ہیں، اور پھر ان کا استعمال کریں۔ اور آخری بنیادی حق، ان کے اچھے کاموں کی پذیرائی۔ ایگزامپل دیتا ہوں، ابھی کرونا کال گزرا ہے کچھ وقت پہلے، بھائی کرونا کال میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر لوگوں کے دفینے کا انتظام کرنے والے کیا 70+ لوگ تھے؟ 60+ لوگ تھے؟ 50+ لوگ تھے؟ بھائی 40+ بھی نہیں ہوں گے، 40+ لوگ بھی نہیں ہوں گے، اس سے نیچے کا طبقہ آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرونا کال کے بعد جگہ جگہ پروگرام ہوتے، جگہ جگہ تقریبات منعقد کی جاتی، جگہ جگہ فنکشنز ہوتے، اور وہاں اپنے علاقے کے لحاظ سے نوجوانوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، عزت سے، تعظیم و تکریم سے ان کو نوازا جاتا، سمان کیا جاتا ان کا، کہ یہ بہترین خدمات انجام دینے والے نوجوان ہیں جنہوں نے کرونا کال میں جب باڈیوں کو اور لاشوں کو، جنازوں کو کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، تب انہوں نے انسانی جان کا احترام کرتے ہوئے ان کے مکمل کفن دفن کا انتظام کیا، اور یہ کام حضرت کسی سماج میں نہیں ہوا۔ اس واسطے معاشرتی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ان حقوق کو ادا کریں، اور ان حقوق میں اس وقت بنیادی طور پر ایک حق جس کا میں اگزامپل پیش کرنے لگا ہوں، آزادی اظہار رائے کا حق۔ رائے اگر کوئی دے رہا ہے، کوئی نوجوان کچھ کہنا چاہتا ہے، بھائی سنیں آپ، اور اس پر میں اس ہستی کو پیش کرنے لگا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے آپ کے آقا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھرپور موقع دینا چاہیے آپ کو اپنے نوجوانوں کو، وہ بات کہنا چاہتے ہیں آپ سنیں۔ اگر ایک گھر کا مسئلہ ہے تو باپ سنیں، خاندان کا مسئلہ ہے تو دادا سنیں، گھر کے خاندان کے بڑے سنیں،
یہی مسئلہ اگر معاشرے میں سماج کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے تو جو ارباب سماج ہیں وہ اس مسئلے کو سنیں اور نوجوانوں کی ان باتوں کو جگہ دیں. چنانچہ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود حضور کی موجودگی میں ایک نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ بڑے سے بڑا قطب ابدال غوث ولی ہوگا حضرت جی. آج کل تو حضرت جیوں کا پروٹوکول بہت ہے, بڑی مصیبت ہے یار اس میں. کسی عالم دین سے بزرگ سے کوئی ملنا چاہے مل نہیں سکتا. حضرت 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 وہ اتنی بار تو حضرت بولا جاتا ہے اور ٹینشن میں آتا ہے حضرت کوئی بلا ہے, انسان ہے ہی نہیں. چھانٹنا چاہیے اسے. میں تو براہ راست مخاطب ہوں اپنے ان بڑوں سے جو حضرت کی دنیا کے حضرت ہیں, یعنی وہ حضرت ہیں تو وہ مجمع کو یہ آزادی دیں کہ براہ راست ان سے لوگ مل سکیں. اب بیڑا غرق ہو ان خادموں کا, بڑے عجیب نسل کے لوگ ہوتے ہیں کم وقت کہیں کے, جو ماحول یہ کریٹ کرتے ہیں خدام, وہ عجیب ہوتا ہے. کئی بار نوجوان بیچارے مایوس لوٹ جاتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے, وہی لگے ہوئے ہیں. ان کے سوالات اتنے ہوتے ہیں باہر سے آنے والے بندے کو سوال کا موقع ہی نہیں ملتا. چپ کے پڑے ہمارے حضرت, تیرے حضرت اپنی جگہ ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت صرف تیرا نہیں ہے, بینامہ نہیں ہوا ہے تیرے حضرت کا, اور لوگوں کے بھی وہ حضرت ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص آتا ہے اور حضور پاک سے یہ کہنا, آپ جرت دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر کلوزنگ ہوگی مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ کے دیوانوں میں. قربان جائے, کیا شاگردی ہے اور کیا استاذی ہے. غور کریں حضرت, کیا مریدی ہے اور کیا پیری ہے. غور کریں ہے کیا, آپ اس پر غور کریں کہ کیا امتی کو رسول پاک نے بحیثیت نبی کتنی پرائیورٹی دی ہے, کتنی آزادی دی ہے کہ ایک امتی کو حضور سے, باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام ریاست کے امیر ہیں, گورنر ہیں, حاکم ہیں, بادشاہ ہیں, اگر سے حکومتی سطح پر دیکھیں تو یہ تمام منصب ہیں. اگر روحانی دنیا میں دیکھیں تو آپ نبی آخر, نبی اعظم, نبی اول ہیں. ان سے بہتر معلم, استاد, مرشد, مربی, پیر, نبی وقت, نبی اعظم, ان سے زیادہ روحانیت کا پاسبان اور ان سے زیادہ روحانیت کا حامل کون ہو سکتا ہے. اتنی عظیم شخصیت, ایسی عظیم بارگاہ میں ایک شخص آ کے براہ راست یہ بات کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے, میرے حضرت ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے, اور وہ واقعہ وہ تھا جس میں خاتون نے براہ راست آ کر رسول اللہ سے کہا تھا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. مولانا علی میاں صاحب نے لکھا تھا کہ آپ اس کو محض ایک واقعہ نہیں کہہ سکتے, یہ ایک واقعہ ہے, بلکہ یہ بہت سے راستوں کا پتہ بتاتا ہے کہ حضور نے کس انداز پر امت کی تربیت فرمائی تھی کہ آپ کے صحابہ, صحابیات, بیٹے اور بیٹیاں رسول پاک سے کس قدر چاہتے تھے کہ وہ بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں, اپنی بات رکھ رہے ہیں. آج یہ کلوزنگ ایک باپ اور بیٹے میں نہیں پائی جاتی. مجھے بتا دے قصور کس کا ہے. پھر باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کا رونا رونا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نوجوان آئے اور کہا یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ کرام نے اس نوجوان کی اس بےہودہ فرمائش کو سنا تو صحابہ سیخ پا ہو گئے. غصہ آنا تھا بھائی, جنون. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ درود پاک پڑھیں, آپ علیہ السلام نے ایسی شفقت کے لہجے میں, ایسے منفرد انداز میں وہ اللہ کے بندے کو اپنے قریب کیا, اور اتنا قریب کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے بہت بہت قریب آ گئے. اور پھر بڑی شفقت سے میرے آقا نے کہا, فرمایا پیارے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے لیے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ تمہیں پسند ہے؟
وہ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میری جان آپ پر قربان بالکل پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بہن، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہ یا رسول اللہ میں کیا، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، کمال تربیت کی چوٹی کا پہلو ہے۔ نہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی پہلو یہ لا سکا ہے اور نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی لا سکے گا۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان جاؤں، صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا سب کچھ محمد پر قربان۔ حضور پاک نے فرمایا لاڈلے پیارے، جب تو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا، پھر تو جس کے ساتھ یہ عمل کرے گا وہ کسی کی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ ہوگی۔ تو پسند نہیں کرتا تو کوئی اور کیسے اس کو پسند کر سکتا؟ پھر حضور پاک نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں صحابی، اس کے بعد اس رحمت والے ہاتھ کے رکھے جانے کے بعد کبھی میرا دل اس برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ لیکن محل غور یہ پہلو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات کو کیسی قوت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے سماعت فرمائی، ورنہ حضور چاہتے تب بھی کرتے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ رسالت میں، جہاں قرآن حکم کر رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم، آواز اونچی نہیں ہو سکتی، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر آواز نہیں ہو سکتی، جہاں حکم ہے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو ذرا سہم کر آؤ، مؤدب بیٹھو، جہاں حکم ہے کہ اگر تم نبی کی آواز پر سبقت کر گئے، تمہاری آواز بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہاں رسول پاک کی خدمت میں، حضور کی مجلس میں کوئی نوجوان اتنی جرأت اور جسارت کا اظہار کرے اور کہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، اور حضور پاک اس پر بجائے اس کے کہ کسی طرح کی تنبیہ کرے، اللہ کے محبوب اس کی تربیت فرمائے اور ایسے منفرد انداز پر تربیت فرمائے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے جب مصطفیٰ نے ایک جوان کو سنا ہے، پھر معاشرے کے ارباب علم و حق کی یہ ذمہ داری ہے وہ معاشرے کے جوانوں کو سنیں، ان کا درد اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو ان سے شکوہ کرنے کا ان کو حق نہیں، گالیاں دینے کو رہ گئے آپ، بات کون سنے گا؟ آپ کا باپ۔ اور میں نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ کی قسم اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ مت ہونے دینا، ورنہ یہ بدترین جرم ہوگا، اور آپ کی آنے والی نسل آپ کو کہے گی کہ تم خود بھی بانج بن کر رہے اور خود بھی تم اپاہج بن کر جیے، اور تم نے ہمارے ساتھ بھی وہی کیا، گویا تم بدلہ لینے والے ٹھہرے، ظالم ٹھہرے۔ اور یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ گزارشات تھی میری معاشرے کے بڑے لوگوں کے حضور کہ وہ اس کو سمجھیں، اگر وہ معاشرے کے جوانوں سے کچھ چاہتے ہیں تو ان کو پھر اس انداز پر کچھ کرنا پڑے گا کہ جوانوں کے حقوق ادا کرنے ہوں۔ اب میں براہ راست مخاطب ہوں آپ سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے، آپ جہاں ہیں یہ زمانہ، یہ پیریڈ، یہ دور انتہائی سنہری، اس میں آپ کچھ کر گزریے۔ جو لوگ اپنے اس دور کا تحفظ کر جاتے ہیں، آپ یقین مانیں وہ لوگ کامیاب کہلاتے ہیں، کہلائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے اس دور کا تحفظ نہیں کیا ہے وہ لوگ کسی صورت کامیابی کی ڈگر پر اور کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکے۔ اس لیے چند ایک چیزیں گوشگزار کر رہا ہوں، ذہن نشین فرما لیں اور کر لیں۔ اس وقت نوجوانوں میں، جوانی میں، شباب کے دنوں میں کہیے کہ کیریئرزم کا دور ہے، اپنے کریئر کو بنانا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اور مستقبل کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی دینی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام انسان کی دنیا اور آخرت کو نہ صرف یہ کہ دونوں کی فکر کا حکم دیتا ہے بلکہ سنوارنے اور بہتر بنانے کی جد و جہد پر حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان ہے، مزدوری کرتا ہے، رسول پاک کی تعلیم اٹھا کے دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حلال مال کی طلب میں جد و جہد کرنے والا اگر اس پوزیشن پر مارا جائے تو شہید ہے۔
صبح نکلتا ہے شام کو لوٹتا ہے، اس کی شام تک کی جد و جہد پر خدا کی رحمت ہے۔ تو مذہبی اسلام اس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کرو اور خوب محنت سے حاصل کرو، لیکن حصول تعلیم کا مقصد محض دولت یا کسی عہدے کے حصول کے لیے اس کا لالچ نہ ہو، بلکہ تعمیر انسانیت، ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ وہ جزن ہو۔ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کریئر کے تئیں آپ بہت فکر مند ہیں، تو آپ کی ذمہ لازم ہے یہ بات کہ آپ کریئر کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کریئر کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر نوجوانوں میں جس شے کا سب سے زیادہ فقدان ہے وہ ہے تعلیمات مصطفیٰ سے دوری۔ اس لیے سیرت پڑھیے، دین پڑھیے، اور دین پڑھنے کے اسباب، ذرائع، راستے اتنے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اپنے کاموں میں مصروف رہیے، رات کے گھنٹے 2 گھنٹے نکال لیجئے، صبح کے گھنٹے 2 گھنٹے نکال لیجئے، آن لائن کلاسز چلتی ہیں، گھر بیٹھے مولوی بن جائیے، عالم بن جائیے، اتنا دین آخری درجے میں سیکھ لیجئے جتنے دین کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے۔ اس لیے تعلیمات مصطفیٰ سے قرب اختیار کیجئے، آگے بڑھیے، خدا کی رضا کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنائیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں۔ کریئر کو مصطفیٰ کی تعلیم کے سانچے میں ڈھال کر ڈیولپ کیجئے، کریئر بنائیے، برباد مت کیجئے۔ اور آپ جسے کریئر کی آبادی سمجھتے ہیں کہ 30 سال میں جا کر آپ سیٹل ہوں گے تو 30 سال میں آپ نکاح کریں گے، آپ ان 10 سالوں کا جائزہ لیں جو کریئرزم بنانے کے چکر میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں آپ نے 10 سال حرام میں، منہیات میں، لغویات میں کھوئے ہیں۔ کتنی بیٹیوں کی آبرو کی سودا کرنے کا آپ سبب بنے۔ اس کا مطلب یہ آپ نے کریئر بنایا نہیں ہے، آپ نے کریئر برباد کیا ہے۔ یعنی کریئر بنانا ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم کے سانچے میں ڈھال کر بنانا۔ حضور کی تعلیمات سے قرب اختیار کیجیے، دوری سے بچنے کی ہر ممکن سعی کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق کی باختگی اور دیگر عصری وسائل جو ہو سکتے ہیں ان کے لیے اس وقت تجدیدی کام کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کا تجدیدی کام ہے یہ، وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوان طبقے کو، تعلیم یافتہ طبقے کو اسلام کی اساسیات اور اس کے حقائق نظام اور رسالت محمدی، حقائق و نظام اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد میں واپس لایا جائے۔ یہ وقت کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ مسلم نوجوانوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت کا اعتماد بحال کیا جائے، اخلاق مصطفیٰ سے ان کو مزین کیا جائے، یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، سلام ہے ان کی عظمتوں کو، یہ وقت کا تجدیدی کام ہے۔ ایک نوجوان میں آپ یہ روح پھونک دیجئے کہ تیرا جینا بیکار ہے اگر مصطفیٰ کی حرمت پر، ان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ مجال کتے بھونکتے میں دکھائی پڑ جائے آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اس لیے آپ ایک جوان ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ آج کا نوجوان جدید عصری مسائل کا شکار ہے جن میں اخلاق باختہ ویڈیوز، مارننگ شوز، ڈرامے، فلمی لٹریچر سر فہرست ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کو لے کر جو مسائل اس وقت نوجوانوں کے سامنے ہیں ان کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اور ایک آخری بات ہے جو اس وقت مجھے بہت بہت ضروری میں سمجھتا ہوں جس کو رکھنا، وہ یہ کہ اسلامی تاریخ سے ناواقفیت ہمارے نوجوانوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے آپ کو ارطغرل نہیں دیکھنا ہے، عبد الحمید نہیں دیکھنا، عجیب ڈھکن قسم کے نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں، بیٹھے ہیں ارطغرل دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ پڑھنا، اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے اسلامی تاریخ پڑھیے، کتاب کی دنیا میں آئیے، کتاب سے بہتر ساتھی نہیں ہے کوئی۔ اور بہت زیادہ میں اب اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں،
لیکن بہت درد کے ساتھ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، کوشش کیجئے موبائل کی دنیا سے جتنا دور رہ سکے اتنا رہ جائے، اپنے آپ کو بچائیے، جتنا دور کر سکتے ہو کیجئے، اچھی چیز نہیں، اچھی چیز ضرورت پر لے آئیے۔ کب آپ کو واٹس ایپ دیکھنا ہے، کب آپ کو انسٹا دیکھنا ہے، کب آپ کو ٹویٹر دیکھنا ہے، کب آپ کو یوٹیوب دیکھنا ہے، کب آپ کو دیگر اکاؤنٹس کی دنیا، جہاں ضرورت پاتے ہیں 1000 بار اپنا تجزیہ کیجیے آپ کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے مت چاہیے۔ ہر بندہ پیج بنائے پھر رہا ہے یار، عجیب طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے سوشل میڈیا پہ، جسے دیکھو وہ پیج بنا رہا ہے، ہر آدمی ریکارڈنگ کرا رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ پہلو نہیں آتا، میں تھک چکا ہوں۔ آپ یقین مانے کچھ مخلص دوستوں کی رائے ہے تو اس لیے میں اس کی کوشش کر لیتا ہوں، گفتگو محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں آ رہی ہوں اس سے، بہت دماغ خراب کرنے والا مرحلہ اور مسئلہ ہے، کچھ نہیں۔ ہم اس سوشل میڈیا پر اتنے فعال ہو چکے ہیں کہ اس کی فعالیت کے نتیجے میں ہم گراؤنڈ پر، ریئلٹی میں، زمینی حقیقت پر بہت دور جا چکے ہیں، بس موبائل پہ ہیں، ہائے ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت۔ اب تو کارڈ بھی واٹس ایپ پہ شو ہونے لگے، پارسل ہونے لگے۔ ابھی ایک عالم دین آئے ہمارے والد کے دوستوں میں، وہ اپنے بیٹے کا کارڈ لے کے آئے ولیمے کا، یہیں سے لونی کے قریب سے، مجھ سے کہنے لگے میں واٹس ایپ بھی کر سکتا تھا آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بالکل کر سکتے، بلکہ میں نے ان سے کہا تھا واٹس ایپ کر دیں بلا وجہ۔ وہ 2 بار ملنے آئے، 2 یا 1 مرتبہ، اور میں اتفاق سے نہیں ملا، فضول آدمی ادھر ادھر غائب رہا، نہیں مل سکا۔ تو میں نے ان سے کہا، ان کے بھائی سے میں نے بات کہی کہ آپ ان سے کہیں وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، تاریخ اچھا آنا جانا میرا ہوتا نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں مجھے کارڈ دے کر ضائع مت کیجیے، میں نہیں آتا جاتا، میری سمجھ سے بالا تر یہ پہلے۔ اور اس پر مزید ایک ایڈوائز دے دیتا ہوں، اپنے مذہبی لوگوں کو ایسی تقریبات سے دور رکھیے جو آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہو۔ شادی آپ کے کنٹرول سے باہر ہے بھائی، آپ اس خالہ کو کیسے روک سکتے ہیں جس نے لپسٹک ایک ڈائن کی مانند لگائی ہوئی ہے، اور جو گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلی ہے کہ اس کا لپسٹک زدہ چہرہ اور اس کی وہ خوفناک شکل سارا ہال دیکھے اور پورا معاشرہ اس کی کہیے کہ تقریب رونمائی سے فرحت محسوس کرے، آپ کیسے اس خاتون کو روک سکتے ہیں جو باقاعدہ ارادے سے نکلی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے کنٹرول سے باہر کا مسئلہ ہے۔ اپنے مذہبی لوگوں کو جگہ مت دیجیے، بلایا نہ کریں، نہ آپ بلائیں گے نہ کوئی برا مانے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ صاحب دعوت کھلانی ہے، دعوت کھلانے کے 100 بہانے ہوتے ہیں یار، 100 طریقے ہوتے ہیں کھلانے کے۔ ایک بزرگ تھے، کئی دن کا فاقہ تھا، ان کا ایک شاگرد تھا نوجوان، آیا آ کے کہنے لگا حضرت چہرہ بڑا مرجھا رہا ہے۔ کہاں بھائی کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے؟ تو اچھا کچھ نہیں کہا، ابھی گیا گھر گیا اور تھال میں اور ڈھیر سارے مال مرغن رکھ کے لایا، پیش کیا، فرمایا بھائی جب تم گئے تھے نا تو میری نظر تمہاری طرف لگ گئی تھی اور یہ اشراف نفس ہے، اس لیے میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا جی حضرت دیکھ لو، کہا نہ بھائی میں نہیں کھا سکتا یار، یہ اشراف نفس ہے، خدا سے ہٹ کر توجہ تم پر لگی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے تھال اٹھایا، اسے کھلانا تھا تو اس نے حجت نہیں کی، اس نے کھلانا تھا تو اس نے حجت نہیں کی۔ ہمیں کھلانا نہیں ہوتا ہے تو حجت کرتے ہیں، نہیں حضرت آنا تو پڑے گا ورنہ، دھمکی دے رہے ہو یار، یہ کیا ہوتا ہے ورنہ؟ تو اسے کھلانا تھا، اس نے حجت نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے تھال اٹھایا، لیا اور پردے کے پیچھے یعنی مسجد کی سرحد کو کراس کر گیا، باؤنڈری سے باہر۔ استاد کی توجہ ہٹ گئی، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، السلام علیکم حضرت جب میں چلا گیا تھا تو توجہ تو ہٹ گئی تھی نا؟ بولے ہاں۔ اللہ پر لگ گئی تھی؟ بولے ہاں۔ اب کھا لیجیے، کھلانا ہے نا، وہ کھلانا چاہتا ہے تو راستے ہیں اس کے، جب وہ کھلانا چاہتا ہے تو۔ لیکن ہمارے پاس یہ سب نہیں ہوتا، نہیں حضرت دعوت تو قبول کرنی پڑے گی۔ حضرت دعوت کے مستقل آداب ہیں، آج کل دعوت کم ہے، عداوت زیادہ ہے۔ دعوت آپ کی ہے، کھانا اپنی پسند کا بنایا ہے، دعوت ہے، عداوت ہے، سیدھی سیدھی عداوت ہے۔
ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب مٹھائی لے کے آئے. حضرت نے فرمایا پوچھا آپ نے مجھ سے کون سی لانی ہے؟ کہا جی حضرت نہیں. فرمایا میں پسند نہیں کرتا اس مٹھائی کو. مولوی تو تھانوی جیسے ہی اچھے. قسم خدا کی کیا بات تھی. بندہ ہی الگ تھا بھائی. اللہ غریق رحمت کرے, ان کے نقوش پر چلنے والے افراد پیدا کرے. کمال تھا کمال. خودداری بنا. علماء دیوبند کا عظیم سپوت ہے مجدد الملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کہا بھائی یہ مجھے پسند نہیں ہے. لے لو. پھر جو چہرہ بنتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر ذبح بھی کر رہے ہیں تو ہو جاؤ. انتہائی مظلوم لگتا ہے فلسطینی آ گیا. لے لو دیکھنا بڑی محبت سے لایا. ہم پہ ٹھیکا ہے تمہاری محبت میں اپنے آپ کو برباد کریں. لے لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جب اس نے وہ مظلومانہ چہرہ دکھایا اور اس نے کہا کہ میں غزہ سے آ رہا ہوں, اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہوں, تب حضرت نے فرمایا ایک کام کرو, آدھی تم لے جاؤ آدھی یہاں چھوڑ دو تاکہ تمہیں بھی پتا چلے زبردستی کی مٹھائی کھانا کتنا بوجھ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو آزادی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں. مجھ سے بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, سلسلے میں داخل ہیں, ان کے لیے تو خصوصاً کہہ رہا ہوں, اور جو دوست ویسے بیٹھے ہیں عام طور پہ کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی ہدیہ دو, پوچھ کے دو. وہ 70 روپے کی تھکی ہوئی اصیل کی شیشی, حضرت میں آپ کے لیے عطر لایا, وہ جنازہ نکال دیتی ہے. بھائی 70 روپے کی شیشی نہ دے, 70 روپے دے دیں آپ ان کو. آپ کہیں حضرت 70 روپے عطر میں کہیں استعمال کر لیجیے گا, اور تھکا ہوا عطر میں. اور بعض نماز میں بیٹھے ہیں تو صف اول میں بوڑھے اور شیشی نکالیں گے, رگڑتے ہیں ایسے جیسے محمد بن سلمان نے ان کو ایک خاص شیشی دی ہے کہ آپ پورے محلے کو معطر کر دیے. یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں پسند آتی ہیں خوشبوئیں. باہر کیف یہ کہ یہ عداوت ہے, یہ دعوت نہیں ہے. میں نے بات چھوڑی دیا کہ اسلامی تاریخ سے ناواقفیت ہمارے یہاں بہت ہے. کوشش کریں آپ اپنی تاریخ پڑھیں. تاریخ پڑھنے کے لیے تاریخی اثاثہ محفوظ ہے اردو زبان میں. ہمیں اور آپ کو بیماری ہے ہندی کی, کیسے ہو؟ ہمیں آپ کو بیماری کس چیز کی ہے؟ ہندی کی. اثاثہ محفوظ ہے اردو میں. جنگ ہے, کیسے ہو؟ اردو سیکھیں. کیا کریں؟ اردو سیکھیں. وقت نکالیں, پڑھیں. اپنی زندگی میں اس کو لازم پکڑیں. کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ طالب علم نہ ہو. طالب علم ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. طالب علم ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. کوئی موقع رہا تو اس پر سناؤں. ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آج یورپ کی تمام تر ترقی اور چکا چوند ہماری قرطبہ اور غرناطہ مسلم درسگاہوں کی رہین منت ہے. حضرت آپ پڑھیں اپنی تاریخ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا پوری دنیا میں جو چاندنی آپ کو دکھ رہی ہے یہ سب اسلامی تہذیب, اسلامی اسکالرز, اسلامی درسگاہیں اور اسلامی نقطۂ نظر کی مرہون منت ہیں. اس کے سوا کچھ نہیں. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی ہماری حفاظت فرمائے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آخر میں یہ جملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ نہ ہونے دینا. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.